آپ کی پنڈلیاں گول، پاؤں کے نیچے خلا، آپ کا کوئی عظیم المرتبہ، اللہ نے جو حسن دیا وہ بھی کمال کا، بدن دیا کمال کا، اور لباس دیا کمال کا، اللہ نے رتبہ دیا کمال کا، اور نبوت رسالت دی، معجزات و صفات دیے کمال کے۔ اللہ نے ایسا مقام کسی اور کے دیا ہی نہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ ایسا حسین و جمیل، ایک شاعر نے کہا حسین و جمیل دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا۔ ایک ہی بنایا تھا بس، اسی بھی اخیر کا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے ابھی میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا، ابھی میرے حسن پہ پردے۔ رب اگر میرے حسن کو ظاہر کر دیتا، جیسے رب کے انوارات سے، تجلیات سے، ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا اور قوم مر گئی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، میرے حسن کی تاب دنیا نہ لا سکتی۔ رب نے 70 پردے رکھ دیے ہیں، میرا مکمل حسن کا دیدار آپ کو جنت میں ہوگا کہ رب نے مجھے دیا کیا۔ ایسا حسین چہرہ آپ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا گردنیں انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا انہوں نے انگلیاں بھی کٹوا دی اور ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی۔ ان کا کون مقابلہ؟ اس شاہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے نبی کو جو اللہ نے غلام دیے ہیں نا، دو باتیں سن لیں۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے دل میں سوال آیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے کیوں تشبیہ دے دی ہے؟ تشبیہ دیتے چاند سے اور سورج سے دے دیتے، بارش سے دے دیتے، پہاڑوں سے، اور میں نہیں۔ ستارہ ایک رہنما ہوتا تھا پہلے، آج بھی لوگ لیتے ہیں رہنمائی ستاروں سے، اور رات کا سفر کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سفر کیا مدینے کا ہجرت میں، تو رات کو ستاروں کی لین میں چلتے تھے مدینے کے لیے، 9 راتیں ستاروں، دن کا آرام، رات کو سفر۔ اور اس لیے سنت سفر رات کا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا رات کو زمینیں لپیٹ دی جاتی ہیں اور برکت ہوتی ہے، اس لیے سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ جب بھی سفر کے لیے نکلو تو رات کو نکلا کرو، دن کو نہ نکلو۔ سنت بھی آمنہ کے لال کی، سنت سمجھ کے نکلا کرو، ایسے نہیں ضرورت کے ساتھ، تاکہ ثواب تو ہو سفر کا۔ تو اس لیے آپ نے ستاروں سے بھی، میرے صحابہ ایک ستارہ کام کا جس کی اقتداء کرو گے۔ اچھا میرے نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی ادنا ہے؟ کوئی صحابی کہتے ہیں نا یہ ادنا صحابی نہیں، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ میرے نبی کے سارے غلام اعلیٰ، آپ کی آل اعلیٰ ہے، آپ کی ازواج اعلیٰ ہے، یہ امت اعلیٰ۔ ہم گئے گزرے لوگ کی امت بیٹھے ہیں، ہمارا مقابلہ دنیا کا کافر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ وہ تو نبی کے غلام تھے۔ فرمایا آپ کا مقام بھی اعلیٰ، جماعت کا اعلیٰ، اصحاب کا اعلیٰ، اولاد کا اعلیٰ، آل کا اعلیٰ۔ مکے میں تھے اعلیٰ، مدینے میں گئے اعلیٰ، آپ ہجرت کی تو ہجرت اعلیٰ، براق آئی تو اعلیٰ، معراج ہوا تو اعلیٰ، رتبہ ملا تو اعلیٰ، حسن ملا تو اعلیٰ، نظر ملی تو اعلیٰ، نگاہ ملی تو اعلیٰ، گفتار ملی تو اعلیٰ، اخلاق ملے تو اعلیٰ، آپ کے بول ملے تو اعلیٰ، آپ کی سخاوت ہے تو اعلیٰ، عبادت ہے تو اعلیٰ، آپ کا شجاعت ہے تو اعلیٰ، آپ کے مدینے کا قیام ہے تو اعلیٰ، بدن ہے تو اعلیٰ، پسینہ ہے تو اعلیٰ، دائی ملی اعلیٰ، سواری ملی اعلیٰ۔ آپ حتیٰ کہ ایک خچر گدھا آپ کی خدمت میں لایا گیا، اس کا نام تھا یافور، چھلانگیں لگانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا یافور؟ کہنے لگا اجازت دیں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کمال یہ ہے گدھا عربی میں بولنے لگ گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، طائف کے اندر میں بکریاں چلا رہا تھا، ایک بکری بھیڑیا پکڑ کے لے گیا اور بھیڑیے کے میں پیچھے بھاگ پڑا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، پیچھے سے جا کے میں نے پتھر گرایا، بھیڑیے کے منہ پہ لگا اور اس کے منہ سے میری بکری نکل گئی۔ جب بکری نکل گئی تو اس نے مڑ کے میری طرف نظر ڈالی، عربی زبان میں بھیڑیا بولنے لگ گیا، کہنے لگا تو نے کیا ظلم کیا، میں کئی دن کا بھوکا تھا، آج میرے رب نے مجھے کھانا دیا تھا، آج میرے شکار پہ میں کامیاب ہوا اور تو نے میرے منہ سے نوالا نکال دیا۔
اور یہاں طائف میں پہاڑوں میں کیا بکریاں چرا کے دھکے کھاتا پھرتا ہے، جانا مدینے میں اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے کلمہ پڑھ۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھیڑیے نے دعوت دی عربی زبان میں، آمنہ کے لال کے سامنے گدھا بولنے لگ گیا، اونٹ بولنے لگ گیا، مردہ گو زندہ ہو کے بولنے لگ گئی، پہاڑ بولنے لگ گئے، درخت بولنے لگ گئے، آپ کے سامنے تو ہر چیز بولتی تھی، یہ آپ کے معجزات تھے۔ فرمایا آپ نے کہ گدھا کہنے لگا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بولو کیا کہتے ہیں جی میں عام گدھا نہیں ہوں، تو کیا خاص ہے، کیا خاصیت ہے تیرے اندر؟ گدھا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں عزیر علیہ السلام کی، جو گدھا تھی نا، میں اس نسل میں آ رہا ہوں، اور میری پچھلی 40 نسلوں میں 40 انبیاء سوار ہو چکے ہیں، اور جب میں پیدا ہوا تو میرے شعور میں آ گیا تھا کہ میرے اوپر رحمت اللہ عالمین پیغمبر بیٹھے۔ کملی والا اور عرض بھی کیا کہ میں جس یہودی کی ملک تھا نا، اس نے میرے حسن کو دیکھا، یعنی اتنی پیارا گدھا تھا، اتنی خوبصورت تھا، اور نبی علیہ السلام نے جب بھی کوئی سواری پسند کی تو خوبصورت کی، یہ آپ کی صفت تھی۔ تو اس نے کہا کملی والا وہ یہودی میری پیٹھ کو دیکھتا اور بھاگ کے آتا میرے اوپر بیٹھنے کے لیے، لیکن میں نے اس کو اپنی پیٹھ پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے پاک بدن کے لیے آج تک پاک رکھا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی ہے آپ کو، تو آپ مدینے والے کے غلام بنے گے نہیں بنے؟